अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। और अब वो स्टेटमेंट मलाला की सही थी या गलत थी, स्टेटमेंट थी या नहीं थी, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैंने हमेशा लोगों को मुनाफकत करते देखा है, हिपोक्रेसी करते देखा है। और हमेशा मेरा ये मानना था कि चूँकि हम उस माशरे में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी आसाइशें नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारे यहाँ थोड़ा क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, एक ख़ास एलीट क्लास है जो कि बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकती है। और जो मेजॉरिटी है, चूँकि वो उन आसाइशों को एंजॉय नहीं कर सकती, तो वो शायद उसके रद्द अमल में या उसके रिएक्शन में बुराई करती है, या हिपोक्रेसी करती है, या मुनाफकत करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से कह लीजिए, या पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए, मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि ऐसा नहीं है। शायद मुनाफकत चूँकि हमारे अंदर बिल्ट इन है, ये अब बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, जो कि मुझे कुछ महीनों में महसूस हुआ है। वो ये है कि बहुत सारे वो लोग, बहुत सारी वो एलीट क्लास जिनके पास सब कुछ मौजूद है, जो एक टाइम पर औरत की इज़्ज़त के दावेदार बनते नज़र आते हैं, औरत की इज़्ज़त के एडवोकेट बनते नज़र आते हैं। दूसरी जानिब जब कोई ऐसा मामला आता है जहाँ पर उनको लगता है कि यार पॉपुलर ओपिनियन देने से उनकी जो फॉलोशिप है वो बरकरार रहेगी, वो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी वो चाहते हैं, तो वो ओपिनियन दे देते हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं देते। लाइक अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो वो बात कहते हैं जो कि उनको पॉपुलर रखेगी या उनको बेहतर इंसान के तौर पर लोगों के सामने पेश करेगी। वो बात नहीं कहते जो कि सही है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड बना रहा, और बहुत सारे लोग शायद ये भी समझे कि इस बारे में मैंने बात जो है वो कुछ देर से की है, और ये मैंने इंटेंशनली की है, क्योंकि कोई भी मामला हो जिसमें किसी का वर्ड ऑफ माउथ इन्वॉल्व हो, या स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, उसका इंटरव्यू इन्वॉल्व हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मुंसलिक किया जा रहा हो किसी शख्स के साथ, तो मैं हमेशा वेट करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि पहले जो वर्डिक्ट है वो उस शख्स की सुन ली जाए कि क्या आया उसने वो बात कही भी है या नहीं, या उसने अगर वो बात कही है, वो जुमले अदा हुए हैं, तो क्या उसका वही मतलब था जो कि सोसाइटी ने परसीव किया है या नहीं, और उसके बाद सोसाइटी का क्या रिएक्शन है, ओवरऑल हम एज अ सोसाइटी उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो पिछले कुछ 6-7 दिनों से मलाला ट्विटर ट्रेंड्स का हिस्सा रही, पाकिस्तान में टॉपिक्स का हिस्सा रही। बहुत सारे इवन अगर आप शोज़ की बात करते हैं, चाहे वो डिजिटल शोज़ हों या मीडिया के ऊपर शोज़ हों, उनके ऊपर उस पर बात होती रही। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू मलाला से सवाल किया गया कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट मैरिज, क्योंकि वो अब उम्र के उस हिस्से में है, सेलिब्रिटी जब उस उम्र के हिस्से में जाता है तो अमूमन उससे ये सवाल किए जाते हैं कि जनाब आप कमाते कितना हैं, फ्यूचर लाइफ के बारे में बताइए, करियर के बारे में बताइए, शादी कब करें एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसके जवाब में मलाला ने बात कही कि मुझे ये समझ नहीं आती कि वाई पीपल हैज़ टू गेट मैरिड, वो ज़िंदगी में एज अ पार्टनर क्यों नहीं चल सकते। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मोल्ड किया गया। अब ये स्टेटमेंट उनकी सही है या गलत, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को मोल्ड किया गया इस तरह से कि मलाला कह रही हैं कि शादी के लिए निकाह की क्या ज़रूरत है। आप उनका पूरा इंटरव्यू सुनते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जब रिएक्शन देते हैं, या जब हम किसी के अगेंस्ट बात करते हैं, या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कायम करते हैं, तो हम वो चीज़ पढ़ते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कि मलाला के अगेंस्ट या इवन मलाला के हक में भी, दोनों साइड की बात कर लें, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मलाला का इंटरव्यू प्रॉपर पढ़ा है या सुना है? शायद मेजॉरिटी ने नहीं सुना होगा। सो हैविंग सेड दैट, कहीं पर भी ये वर्ड नहीं आया कि जनाब शादी के लिए निकाह की ज़रूरत नहीं। सो बिफोर दैट कि अब हम इस स्टेटमेंट को गो थ्रू करें, स्टेटमेंट के अंदर जाएं, उससे पहले जो हिपोक्रेसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया कि इट्स नॉट अबाउट जो क्लास सिस्टम है, शायद ये उसकी वजह से नहीं है, शायद ये हमारे अंदर बिल्ट इन है। अब वो कैसे है? बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने डिफरेंट पोस्ट की। जैसे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर उनकी जो पोस्ट है वो आपके सामने रखता हूँ, बताता हूँ, तो आप पहुँच जाएंगे। एक हमारे बड़े जाने माने हीरो हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा जनाब एक जगह पर जो फातिमा है, फातिमा जिना है, उनकी पिक्चर लगाई, उसके ऊपर लिखा मादरे मिल्लत, और साथ मलाला की तस्वीर लगाई, उसके ऊपर लिखा मादरे ज़िल्लत। इसी तरह एक और हमारे हीरो हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने लिखा मलाला द पपेट।
اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر یہ لوگ عورت کی عزت کے اوپر بات کرتے ہیں جس کو آپ مادر ذلت کہہ رہے ہیں یا جس کو آپ ملالہ دا پپٹ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر بات سے جو ہے اتفاق رکھیں، ملالہ کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں بلکہ میجورٹی ان کی باتوں سے مجھے اختلاف رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی فیمیل کے متعلق مادر ذلت جیسے الفاظ یوز کریں، پپٹ جیسے الفاز یوز کریں. اور یہ تو خیر 2-3 وہ ایگزامپل ہیں جو پارلیمانی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمارے جانے مانے لوگوں نے جو ہے اپنے پوسٹ کے تھرو شیئر کی. کیونکہ وہ ایک پاپولر اوپینین تھا، اس کے اگینسٹ لوگ ہو رہے تھے. جو بھی تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار یہ یوں نہیں یوں ہے، تو کہتے ہیں آپ بھی ملالہ کی لاٹ سے ہیں، آپ بھی ملالہ کی لابی سے ہیں، آپ بھی وہی سوچ یہاں پر پروان چڑھانا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یو ہیو ٹو سے واٹ از رائٹ. آج کل جو دور چل رہا ہے، جو لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر ذرا زیادہ فوکس ہے ان کا کہ وہ بات کہی جائے جس سے وہ اپنا جو ایک پاپولر اوپینین ہے یا جو پاپولیرٹی ہے، جو فالوشپ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کے اوپر کوئی آر نہ آئے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مادر ذلت یا ملالہ دا پپٹ، اب یہ وہ دو لوگ ہیں کہ ایک تو اس میں سے وہ ہے جس کی سسٹر بالی ووڈ میں جا کے عمران ہاشمی کے ساتھ فلم کر کے آئی ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہیں گے جی یہ تو ان کا کام ہے. تو کام میں بھی پھر اگر آپ اسلام کو انوالو کر رہے ہیں نا، اس میں آپ ہمارے کلچر کو انوالو کریں، ٹریڈیشن کو انوالو کریں، وہ پھر فلم کے اندر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ پھر کسی طور بھی اجازت نہیں دیتا. تو ایک صاحب تو وہ ہیں جن کی سسٹر نے بالی ووڈ میں فلم کی. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بالی ووڈ میں ان کے فلم کرنے سے، مجھے موقع ملے میں بھی کروں گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس معیار کو بھی قائم رکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی وہی گنجائش دینی ہے، دوسروں کے متعلق بھی ہمیں پھر تھوڑا سا گزارا کرنا ہے، تھوڑا سا ہمیں ان کو جو ہے وہ بریدنگ سپیس دینی ہے. دوسرے صاحب وہ ہیں جو کہ میرا خیال سے 2 سال ایک خاتون کے ساتھ ریلیشن میں رہے، جو کہ وہ بھی ڈرامہ انڈسٹری کی ایکٹریس ہیں. اور میرا خیال سے ہر وہ چیز جو کہ شادی شدہ جوڑا کرتا ہے، گھومنا پھرنا، ساتھ کھانا، ٹی وی شوز میں جانا، اور کچھ ایسے پرسنل مومنٹس جو کہ شاید ایک عام آدمی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لاتا، وہ بھی وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے ہیں. تو کیا وہ اس ٹائم شادی کر چکے تھے ان سے؟ اور ڈیفینیٹلی نہیں کر چکے تھے، کیونکہ ان کی شادی اب کہیں اور ہوئی ہے اور اس خاتون کی بھی شادی اب کسی اور سنگر سے ہو گئی ہے. اب میں تھوڑا سا ہنٹس پہ بات کروں تاکہ آپ کو اگر تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ ہم کس کے حوالے سے بات کریں تو آپ پہنچ جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا کسی سے، نہ میرا اس ایکٹر سے، نہ اس ہیرو سے، نہ اس سنگر سے، کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ میں ملالہ کا اسپوکس پرسن ہوں. بٹ میرا اختلاف اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہے جو کہ ہپوکریسی ہم نے اپنے اندر قائم کر رکھی ہے، جو کہ ہم دوسروں کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دینا چاہتے، اور دوسروں کے لیے ہم بہترین جج ہیں جبکہ اپنے لیے ہم بہترین وکیل ہیں. سو تھوڑا سا اب ہم اگر اس اسٹیٹمنٹ کو گو تھرو کرتے ہیں جو کہ ملالہ نے کہا. اب چونکہ ہر بندے کی ایک اپنا پرسیپشن کا لیول ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق چیزوں کو دیکھتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس شرم دیکھا ہے، دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. تو اب اگر آپ اقبال کو خدا نہ خواستہ اگر وہ موجود ہو اور آپ ان کو پکڑ لیجیے، آپ نے میں خانے میں خدا دیکھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ آپ کے لیول آف پرسیپشن کی بات ہے کہ آپ کہاں پر جا کر اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. تو اب جو میرا لیول آف پرسیپشن ہے، کیونکہ میں اس سوسائٹی میں رہا ہوں، تھوڑا سا پاکستان سے باہر بھی میں نے وقت گزارا ہے، تو پارٹنر سے مراد لازم نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی چیز ذہن میں رہیں کہ وہ جو تعلقات مرد اور عورت کے درمیان ہوتے ہیں اس کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کو ایوالو کرنے میں، ایک دوسرے کو کامیاب کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنے میں، ایک دوسرے کو آگے لے کر جانے میں، ایک دوسرے کے گولز اچیو کروانے میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہو سکتے ہیں. چاہے آپ کولیگ کی صورت میں ہوں، دوست کی صورت میں ہوں، میٹس کی صورت میں ہوں، جس بھی صورت میں آپ ہوں، آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں پارٹنر بن کے. اب یہاں پر ملالہ کا جو مطلب میں نے لیا، کیونکہ ان کی کہیں پر بھی اسٹیٹمنٹ جو کہ اکثر یوٹیوبرز اور یوٹیوبر بھی وہ کہ جی اکثر وہ عمران عباس کا اشنا سے نکاح ہو گیا، اشنا کا فلاں سے نکاح ہو گیا، بیچارے وہ خود وہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارے نکاح ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو اس طرح کے یوٹیوب چینلز پر میں نے تھمبنیل دیکھے کہ جی ملالہ نے کہا کہ ایون یہاں تک بھی لوگ گر گئے کہ ملالہ نے کہا فیملی بنانے کے لیے، بچے اس دنیا میں لانے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرشپ میں رہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو اگر آپ اس کا انٹرویو پڑھتے ہیں یا انٹرویوز کا سن لیتے ہیں
تو انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ شادی جیسے رشتے کو چلانے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آرگومنٹ کو جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ جب میں یہ بات کرتی ہوں تو میری والدہ کہتی ہیں جو بھی دنیاوی پارٹنرشپ ہے تمہارے کام کے حوالے سے وہ تو الگ جگہ، لیکن کیف شادی جیسا جو معاملہ ہے، جو رشتہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو شادی کے ایک سلسلے سے گزرنا ہی پڑے گا، نکاح کے ایک سلسلے سے گزرنا ہی پڑے گا. یہ بات انہوں نے کہی ہے، تو وچ شوز کہ وہ جو پارٹنرشپ کا ذکر کر رہی ہیں وہ دنیاوی معاملات میں جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کی جاب ہے، جو آپ کے گولز ہیں، جو آپ کا سیلف ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، نہ کہ فیملی بنانا اور جو باقی معاملات ہیں. اور اگین بات پھر ہوئی منافقت اور ہپوکریسی کی آتی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا پر اب ٹویٹر چونکہ اگینسٹ ٹرینڈ کر رہا تھا ملالہ کے، تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، لیکن دے آر ان اے لیونگ ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، سو ہیونگ سیڈ دیٹ ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. جو لوگ لیونگ ریلیشن شپس میں رہتے ہیں، میں کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں کسی انسان کو زبردستی نہیں روک سکتا. اس کی ایک ذاتی زندگی ہے اور اس کی بیس کے اوپر ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے. اس کو سمجھا سکتے ہیں، کچھ بہتر اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے نفرت نہیں کر سکتے. سو میرا جو معاملہ ہے، جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کو کیجیے، لیکن کم سے کم تھوڑی سی سپیس پھر دوسروں کے لیے بھی رکھیے. دوسروں کو بھی وہی بریدنگ سپیس دیجیے، دوسروں کو بھی سانس لینے کی وہی جگہ دیجیے جو آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں. ادروائز یہ معاشرہ اس حد تک گھٹن زدہ ہو جائے گا کہ آپ اور میں اس میں سانس نہیں لے پائیں گے. جو بات آپ سنتے ہیں اس کو تصدیق بھی کر لیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے ان کی، کہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی بات بس سن لے اور آگے اس کو بنا تصدیق کے آگے پہنچا دے. سو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. جب بھی کوئی ایسا ٹرینڈ دیکھیں، کسی کے خلاف بات کرنے لگیں، کسی کے حق میں ایون بات کرنے لگیں، تو کم سے کم پراپر جو پروسیس ہے اس سے گزر لیں. پراپر جو آپ کہہ لیجئے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو گو تھرو کر لیں، اس کو پڑھ لیں کہ آیا جس بات کے اوپر آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے یا کسی شخص کو کریکٹر ایسیسینیشن کا شکار کیا جا رہا ہے، کیا آیا اس نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہیپی، اسٹے کام، جینے دو. اور ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کریں گے، ہم گریں گے، اٹھیں گے. سو نیور ایکسپیکٹ دا اینجل لائف فرام دا ہیومن. فرشتے پرفیکٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آلریڈی کریٹ کر چکا ہے. انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غلطیاں بھی کریں اور دوبارہ سے اس کے پاس، اس کی جانب جائیں بھی، تاکہ اس کو یہ احساس ہو. تاکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تو جتنے بھی گناہ کر لے میرے پاس آ، میں تجھے معاف کر دوں گا. سو جو معاملات خدا کے ہیں، جو اتھارٹیز خدا کی ہیں، وہ خدا کے پاس رہنے دیں، خود خدا بننے کی کوشش نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.